أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت اتاری ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورہ احزاب کے اندر، کہ اے ایمان والو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام بھیجو. تو سلام بھیجنے کا تو ہمیں پتہ چل چکا ہے اور آپ نے ہی سکھایا ہے. نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ تو آپ پر سلام ہو گیا. تو صلاۃ کیسے بھیجیں اس کا بھی آپ ہی طریقہ بتا دیں، کیونکہ یہ حکم آیا قرآن میں، اور قرآن میں جب کوئی حکم آ جائے تو وہ فرض اور واجب کی حیثیت رکھتا ہے، وہ عبادت بن جاتا ہے، وہ ضروری ہو جاتا ہے. اور جو عبادت ہوتی ہے اس میں پھر انسانوں کی مرضی نہیں چلتی، میری آپ کی کسی بندے کی، میری رائے یہ ہے جی ایسے کر لیا جائے، یوں کر لیا جائے. عبادات میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ چلتا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول بتلائیں گے کہ عبادت اتنی کرنی ہے، اس وقت کرنی ہے اور اس طرح کرنی ہے، ویسے ہی کی جائے گی. اگر اس میں کسی قسم کی کمی ہو گئی یا اضافہ ہو گیا تو یہ بات اللہ رب العالمین کو اور اللہ کے رسول کو سخت ناپسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے کوئی عمل ایسا کیا، کوئی عبادت ایسی کی،
کوئی کام اس کو نیکی سمجھ کے کیا، دین سمجھ کے کیا، لیس علیہ امرنا، لیکن ہم نے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا تھا کہ بھئی یہ عبادت ہے اور یہ آپ نے کرنی ہے، تو اس کا یہ عمل، اس کی یہ محنت، اس کی یہ جد و جہد، فہو رد، اس کا اسے کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے، وہ ثواب کی امید نہ رکھے، فہو رد، اس کا یہ عمل بارگاہ الہی میں مردود تصور ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا منہج بھی یہی تھا کہ جب بھی قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم جاری کرتے تو باقاعدہ وہ آپ سے پوچھتے کہ جی اس کو ادا کرنے کا، اس کو قائم کرنے کا، یا اس فریضے کو بجا لانے کا کیا طریقہ کار ہے، آپ ہمیں سکھلائیں، آپ ہمیں بتلائیں۔ اور کئی دفعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتا دیتے، بھئی نماز صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ خذو عنی مناسککم، اب حج اللہ کا فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 ہجری میں حج کیا تو آپ ساتھ ساتھ مناسک ادا بھی کر رہے تھے اور صحابہ سے یہ کہہ بھی رہے تھے خذو عنی مناسککم، اپنے حج کے طریقے مجھ سے لے لو، سیکھ لو، کیونکہ جیسے میں کر رہا ہوں ویسے تم نے کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ قرار دیا کہ جیسے جیسے وہ کریں گے ویسے ویسے آپ نے کرنا ہے۔ اس میں ذرا برابر بھی فرق آ گیا، کمی بیشی ہو گئی، اپنی مرضی آ گئی، تو پھر تمہارا وہ عمل، تمہاری وہ محنت ضائع ہو جائے گی، اکارت چلی جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جب صحابہ نے سوال کیا کہ جی صلاۃ پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ بھیجنے یا صلاۃ پڑھنے یعنی آپ نے آپ پر درود بھیجنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور نہ صرف بتایا بلکہ اس کو نماز کا حصہ بنا دیا۔ آخری تشہد کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھا جاتا ہے، اور یہی درود ہم جنازے میں بھی پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں فرق کرتے ہیں، جی جنازے کا درود اور ہے اور نماز کا درود اور ہے، لیکن محترم بھائیو اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت سے، اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ملتی۔ جو درود نماز کا ہے، عام نماز کا ہے، فرض اور نفل کا ہے، وہی درود جنازے کا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس میں کوئی رد و بدل کیا ہوا ہے، تبدیلیاں کی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ثنا پڑھتے ہیں بعض لوگ جنازے میں، اور اس کے اندر جل ثناؤ کا اضافہ کرتے ہیں۔ یہ اضافہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ثنا بھی وہی پڑھنی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں پڑھتے تھے، جو ہم عام نماز میں پڑھتے ہیں وہی جنازے میں پڑھیں۔ تو آپ نے پھر درود سکھا دیا کہ بھی تم نے ایسے پڑھنا ہے۔ اب درود پڑھنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس میں 2 شخصیات کے اوپر صلاۃ اور درود بھیجنے کا ذکر آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بڑی بابرکت اور عظیم ہستیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آنے والے اللہ کے نبی ہیں، اور ان کا آپس میں بڑا گہرا
نبوت اور رسالت کا، اور پھر نسل اور وراثت کا تعلق ہے، جس کو تفصیل کے ساتھ ہم نے پچھلے جمعہ میں سمجھا تھا کیا تعلق ہے ان کا، ہمارے اور ان کے دین اور شریعت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول کی ہیں۔ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی جتنی دعائیں آتی ہیں نا، تو ان میں سے ایک دعا یہ تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میری ساری زندگی تیرے دین کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچاتے ہوئے گزری ہے۔ اس کے لیے میں نے صعوبتیں، مشقتیں، ہجرتیں برداشت کی، کئی آزمائشوں سے میں گزرا۔ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا تذکرہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، میرا ذکر خیر تو بعد میں آنے والے لوگوں کے اندر زندہ رکھ، آنے والی نسلیں میری اس دعوت کو، میرے اس منہج کو، میرے اس کردار کو یاد رکھیں کہ کون تھے ابراہیم خلیل اللہ اور انہوں نے کیا کردار پیش کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ دعا مقبول و منظور فرمائی، اور ایک جگہ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ان کا ذکر بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا، باقی رکھا۔ اور یہ ان کا ذکر ہی ہے کہ جہاں نماز میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں، وہیں ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجا جا رہا ہوتا ہے۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، دونوں کا ذکر آ گیا۔ تو کیسے اللہ نے نماز کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہمیں یاد کروائی ہے۔ اسی طرح بارک کا جو الفاظ ہے اس میں بھی یہی ہے، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جو برکتیں، جو سعادتیں تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو دی تھی، اے اللہ وہی برکتیں اور سعادتیں محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ذات ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مختلف صفات سے متصف کیا، ان کے اندر کمالات رکھے، خوبیاں رکھی۔ آج ہم کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کون کون سی خوبیاں عطا فرمائی تھیں، کون کون سے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے، کن خوبیوں کی وجہ سے اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کیا ہے۔ چونکہ ان کی شخصیت بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے، اور ہم ان خوبیوں کو، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم ملت ابراہیمی کی اتباع کا جو حکم ہمیں دیا گیا ہے ہم اس پر بھی پورے اتر سکیں، اور ہم بھی ان انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنت میں اور آخرت میں ان کا ساتھ حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم علیہ السلام نے ایک بت پرست گھرانے میں آنکھ کھولی، پیدا ہوئے تو دیکھا کہ والد جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ آذر والد کا نام تھا، وہ بت پرست تھا، بلکہ بت بنا بنا کے بیچا کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھایا۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی دعوت کا نقشہ بڑے پیارے انداز میں کھینچا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور یاد کر کتاب میں ابراہیم کا ذکر، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ ایک خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ابراہیم علیہ السلام میں یہ بھی پیدا کی تھی کہ وہ صدیق تھے، صدق سے نکلا ہے، سچے، سچ بولنے والے، سچ کا ساتھ دینے والے۔ انہوں نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا۔ سچ کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور سچ کی وجہ سے اللہ انسان کو وہ عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں عطا کرتا ہے کہ جھوٹ بول کر بندہ وقتی طور پر تو اپنی جان چھڑا لیتا ہے، اپنا کام بنا لیتا ہے، لیکن بعد کے اندر ذلت اور رسوائی بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ سورہ توبہ میں یہ ایک اور واقعہ اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صحابہ کرام کا بیان فرمایا۔ یہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ تیاریاں بھی کی لیکن کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، کوئی خاص شرعی عذر بھی نہیں تھا پیچھے رہنے کا۔ تو جب رسول اللہ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو پوچھا، ہاں بھائی کعب تیری تو تیاری بھی تھی، ہلال، مرارہ، کیوں پیچھے رہ گئے؟ کوئی بہانہ نہیں ہے جی، کوئی عذر نہیں ہمارا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیوں ہم پیچھے رہ گئے، کیوں ہم اس جہاد میں، اس مہم میں، اس غزوے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکے۔ سچ بول دیا، جھوٹ نہیں بولا۔ اور کعب کا واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں بڑا لمبا واقعہ نقل کیا، کہتے ہیں اگر میں چاہتا تو جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑا بھی سکتا تھا، کیونکہ منافق آ رہے تھے، وہ جو اور بھی بہت سے منافق پیچھے رہ گئے تھے وہ آ رہے تھے، وہ بہانے گھڑ رہے تھے، بنا رہے تھے۔ اور قرآن نے ان کو کن الفاظ میں یاد کیا ہے؟ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا، لوگ آئیں گے، معذرتیں پیش کریں گے، اپنے اپنے بہانے آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہ سب منافق ہیں، ان کا کوئی عذر، ان کا کوئی بہانہ آپ نے قبول نہیں کرنا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں سارے۔ تو کعب کہتے ہیں میرے دل میں بھی آیا بھی لوگ آ رہے ہیں اللہ کے نبی سے، یہ میرا یہ بہانہ تھا جی، میرا یہ سنا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کہہ رہے، تو میں بھی کوئی ایسا بہانہ گھڑ لیتا ہوں۔ لیکن پھر خیال آیا کہ اگر میں نے یہاں کوئی بہانہ گھڑ بھی لیا، جھوٹ بول بھی دیا، تو پھر اللہ اپنے نبی کو بتا دے گا، نبی کو بذریعہ وحی اطلاع ہو جائے گی، اور جب اللہ کے ذریعے بذریعہ وحی اطلاع ہو گئی، پول کھل گیا، تو جو ذلت ہوگی، جو رسوائی ہوگی، وہ بہت بری چیز ہوگی۔ لہذا میں نے سچ بول دیا، میرا کوئی عذر نہیں ہے، میرا کوئی بہانہ نہیں ہے، بس سستی ہے، غفلت ہے جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا۔ 2 اور صحابہ بھی تھے، باقی منافق تو بہانے بونے بنا کے جان چھڑا کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کو سزا دی۔ کیا سزا دی؟ کہ 50 دن تک ان سے بول چال صحابہ کو آپ نے ختم کر دینی ہے، بائیکاٹ ان کا کر دیا 50 دن تک، اور یہ اللہ کے حکم سے کیا۔ اور پھر سچ کی برکت سے اللہ نے کیا اعزاز دیا؟ قرآن میں اللہ نے ان 3 صحابہ کا نام لیا۔ کس انداز میں؟ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 بندے جو پیچھے رہ گئے تھے، اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی ہے۔ یہ سچ کی برکت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر سچ بولا ہے، یہ خوبی اور کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں رکھا تھا۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ کون سے نبی تھے؟ صدیق نبی، سچے نبی۔ اور انبیاء جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، کسی نبی نے جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ بولنے کی تعلیم نہیں دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں صدیق النبی، یعنی صدیق ہونے کا اعزاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ اب باپ کو دعوت دے رہے ہیں، کن الفاظ میں، کس انداز میں؟ یا ابتی، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، جو علم میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، آپ
میری اتباع کریں. اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کریں. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی پکڑ، کوئی عذاب آ لے گا. جب دعوت کا آغاز کیا اپنے گھر سے تو کیا ہوا؟ باپ مخالف ہو گیا، دشمن ہو گیا. لئن لم، کہنے لگا اگر تو نے اپنی یہ دعوت نہ چھوڑی، یہ دعوت والا کام تو نے جو مجھے سمجھا رہا ہے، میرے بتوں پہ تنقید کر رہا ہے، یہ کام نہ چھوڑا، لأرجمنک وہجرنی ملیا، تو میں تجھے سنسار کروا دوں گا. چھوڑ دے مجھے، نکل جا میرے گھر سے. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، کہا ٹھیک ہے ابا جان، سلامتی ہو آپ پر، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. پھر ابراہیم علیہ السلام بخشش کی دعا کرتے رہے. والد ان کا عاذر جو تھا وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد بھی کرتے رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ سمجھایا کہ جو شخص کفر پر، شرک پر فوت ہو جائے اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی. جس کا کفر اور شرک بالکل واضح ہو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ دین میں، اسلام میں درست نہیں، جائز نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ استغفار کی دعا کرنا چھوڑ دی. یہی بات اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، کہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کر رہے تھے، یہ اس وعدے کی وجہ سے کر رہے تھے جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا کہ ابا جان میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. فلما تبین لہ، اور جب ان کے لیے واضح ہو گیا، انہ عدو للہ، کہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن ہے. مشرک کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دشمن. شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہوتا. دوست کون ہوتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. ایمان والے، عقیدہ توحید والے، اللہ سے ڈرنے والے، انبیاء کی اطاعت کرنے والے، یہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ ان کا دوست ہے اور یہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اللہ دوست ہے کن کا؟ ایمان والوں کا. اور اس جگہ فرمایا اولیاء اللہ، ایمان والے کون ہیں؟ اللہ کے دوست. جو ایمان والا نہیں، جس کے پاس عقیدہ توحید نہیں، جس کے پاس اطاعت نہیں، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا دوست نہیں، وہ اللہ کا دشمن ہے. فلما تبین لہ، جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی، انہ عدو اللہ، کہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن تھا، دوست نہیں تھا، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے براءت کا اظہار کر دیا، استغفار کرنا چھوڑ دی. اور ایک حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ قیامت کا دن آئے گا تو ابراہیم جب اپنے والد سے ملیں گے، باپ سامنے آئے گا تو بڑی مطلب چہرے پر، جیسے وہ قرآن کریم میں آتا ہے نا جی، ترحقھا قطرہ، غبار آلود چہرہ، سائیاں چھائی ہوئی، ہوائیاں اڑی ہوئی، اور کفر اور شرک اور اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کی وجہ سے حال برا. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے پھر فریاد کی نہ ہوں گے، اللہ تو نے میرے ساتھ ایک اور وعدہ بھی کیا تھا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جس سے میری بے عزتی ہو، میری رسوائی ہو. تو اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میں اچھی حالت میں ہوں، میں جنت میں جا رہا ہوں اور میرا باپ
جہنم میں جا رہا ہے، اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، اس کا یہ حال ہے، تو میرے لیے تو یہ رسوائی کا باعث ہے۔ تو اللہ نے پھر اپنا یہ وعدہ بھی پورا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا اس کی شکل ہی تبدیل کر دی اللہ نے، بذیخ متلطخ، اللہ نے وہ شکل، حدیث کے اندر آتا ہے ایک بجو جانور ہوتا ہے، ایک بجو گندگی کو پسند کرتا ہے، وہ گندگی میں لتھڑا ہوا جانور، اس شکل کا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کی شکل وہ بنا دی، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ پکڑو اس کی ٹانگیں، اور اس کی ٹانگیں پکڑ کے اس ابراہیم کا جو والد بجو کی شکل جن کی بنا دی گئی تھی، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی نہ ہو۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یہاں اللہ نے دو اور خوبیاں ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرمائی، وہ کیا ہے؟ لأواہ، ابراہیم بڑے نرم دل کے بڑے نرم۔ جو داعی ہوتا ہے نا جی، وہ جب تک اس کا دل نرم نہ ہو وہ صحیح معنوں میں دعوت کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ اہل ایمان کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ پرشرو ہوتے، سخت مزاج والے ہوتے، سخت دل والے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ، یہ اہل ایمان آپ کے ارد گرد یوں جمع نہ ہوتے، یہ بکھر جاتے، یہ دور ہو جاتے۔ تو دلوں کی نرمی یہ انسانوں کو آپس میں جوڑنے کا باعث اور سبب بنتی ہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ خود بھی نرم ہے، اللہ نرمی کو پسند بھی کرتے ہیں۔ ویعطی علی الرفق، اور نرمی کرنے کی وجہ سے اللہ وہ چیزیں عطا کرتے ہیں ما لا یعطی علی العنف، جو سختی سے نہیں ملتی۔ بندہ کہتا نہیں میں سختی سے کنٹرول کر لوں گا، میں جبر کروں گا، میں اکراہ کروں گا، اور میں قانون کا ڈنڈا جو ہے وہ ہاتھ میں لوں گا تو پھر دیکھوں گا کون حرکت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سختی سے وہ چیزیں نہیں ملتی جو نرمی سے مل جاتی ہیں۔ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَىٰ مَا سِوَىٰ، نرمی کے علاوہ جو مرضی کر لیں آپ، وہ برکتیں، وہ دلوں میں محبتیں جو آپ کے نرم رویے کی وجہ سے پیدا ہونی ہے نا جی، وہ کبھی بھی پیدا نہیں۔ بے شمار واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کو ملیں گے ایسے کہ کافر بھی آپ کے پاس آ جاتے تھے، مشرک بھی آپ کے پاس۔ بخاری شریف میں ابھی کل ہی ہم نے ایک حدیث پڑھی، ایک بندہ آ گیا، اس نے آ کے اجازت مانگی، بتایا جی فلاں آیا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا بئس ابن العشیرہ، بئس اخو العشیرہ، بندہ اچھا نہیں ہے۔ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ بندہ اچھا، یہ قبیلے کا کوئی مطلب برے کردار کا بندہ ہے۔ یہ بات آپ نے اس لیے کی لوگوں کو وہاں بیٹھے حاضرین کو متنبع کرنے کے لیے، اس کے شر سے بچانے کے لیے، کیونکہ آپ کو حقیقت حال کا علم تھا، تو اپنے ساتھیوں کو خیر خواہی کے جذبے سے کسی کے شر کے بارے میں کسی کو آگاہ کرنا، بھئی یہ بندہ شریر ہے، اس کے شر سے بچ کے رہنا۔ یہ غیبت نہیں ہوتی، یہ خیر خواہی ہوتی ہے۔ جب آپ سے کوئی پوچھے کبھی فلاں پوچھے یا نہ پوچھے، آپ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اس کا حال لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اچھا پھر اجازت مل گئی، وہ بندہ آ گیا، فَأَلَانَ لَهُ الْقَوْلُ، آپ نے بڑے نرم انداز میں اس کے ساتھ باتیں کی، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، آپ کے ہنسنے کی آوازیں حضرت عائشہ نے پردے کے پیچھے سنی، وہ بھی پاس بیٹھی ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ کے احادیث کو سنتی رہتی تھیں۔ تو جب وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کر دیا۔ کیا سوال کیا؟ اللہ کے رسول، جب وہ بندہ آیا تھا تو آنے سے پہلے اس نے اجازت مانگی، آپ نے اس کے لیے اس طرح کی باتیں کی، قلت لہ ما قلت، کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ اچھا بندہ نہیں ہے، اور جب وہ آ گیا تو بڑے آپ نے نرم رویے کے ساتھ اور نرم انداز کے ساتھ اس کے ساتھ باتیں کی، یہ کیا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان من شر الناس عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ بندہ بدترین بندہ ہوتا ہے من ودعہ الناس اتقاء فحشہ، جس کی فحش گوئی کی وجہ سے، جس کی ترش روئی کی وجہ سے، جس کے سخت مزاج کی وجہ سے لوگ اس سے بولنے چھوڑ دیں، اس سے سلام لینا چھوڑ دیں۔ وہ برا تھا، اس کی برائی سے بچانے کے لیے میں نے آپ کو آگاہ بھی کر دیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے پاس ایز اے مہمان آیا، ملنے کے لیے آیا، ہم نے نرم لہجے میں اس کے ساتھ بات کی، اور جو وہ بات کرنے آیا تھا اس کی بات سنی بھی، اپنی بات سنائی بھی۔ تو دلوں کی جو نرمی ہے نا، یہ بس اوقات بڑے بڑے انسانوں کے دلوں کو موڑنے کا باعث بن جاتی ہے۔ لَأَوَّاهٌ، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوبی عطا فرمائی تھی کہ وہ بڑے نرم دل تھے۔ ان کی دل کی نرمی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام پر اللہ کا عذاب لے کر آئے نا، تو وہ لوط کی بستی کی طرف جب جا رہے تھے تو جاتے جاتے مہمان بن کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا مہمان آئے ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا کئی مقامات پر۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون۔ آئے فرشتے ہیں، آئے انسانی شکل میں، ابراہیم کو پتہ نہیں چلا۔ کیا کہتے ہیں جی؟ نئے بندے لگتے ہو، اس علاقے کے تو نہیں لگتے۔ قوم منکرون۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ جو انسانی شکل میں ہیں کہ یہ فرشتے ہیں۔ جلدی جلدی گھر گئے، ایک بچڑا ذبح کیا، بھونا، اور بھنا ہوا بچڑا لا کے قربہ الیہم، ان کے سامنے پیش کر دیا۔ الا تاکلون، ہاں بھائی کھاتے نہیں۔ فاوجس منہم خیفہ، جب دیکھا نا کہ یہ تو کھا نہیں رہے تو تھوڑا سا دل میں ڈر آیا کہ کہیں یہ میرے دشمن تو نہیں، مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتے، کیونکہ یہ میرا کھانا نہیں کھا رہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کہیں یہ میرے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں مجھے آئے۔ تو پھر فرشتوں نے اپنی حقیقت کو واضح کیا، لا توجل، ڈریے مت، انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تو آپ کو بشارت سنانے کے لیے آئے ہیں، اللہ آپ کو ایک لڑکا عطا کرے گا۔ پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی لوط کی بستی کی طرف جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ کا عذاب لے کر۔ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو کہنے لگ گئے کہ بھائی کیوں عذاب لے کے جا رہے ہو، انہیں مہلت دو، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو، ان میں مسلمان بھی ہیں، ان میں مومن بھی ہیں۔ یہ جھگڑ رہے ہیں کس کی طرف سے؟ لوط علیہ السلام کی قوم۔ دل کی نرمی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے عذاب کی جب خبر سنی تو پھر اللہ سے بھی التجائیں کر رہے ہیں، اور فرشتوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ مہلت دے دو، نرمی کر دو۔ فرشتوں نے بتایا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، سارے مسلمانوں کو ہم نے وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا ہے، اب اس بستی میں کوئی مسلمان باقی نہیں بچا، صرف اللہ کے ظالم کافر مشرک اور قوم لوط جیسی بدترین اللہ کی نافرمانی میں ملوث افراد ہی باقی رہ گئے، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو یہ دلوں کی نرمی والا اللہ کا جو فضل اور کرم تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اسی لیے اللہ فرمایا اواہ، بڑے نرم دل تھے۔ اور یہ خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا، آپ کے دل کو بھی اللہ نے بڑا نرم بنایا، اتنا نرم بنایا، اتنا نرم بنایا کہ اللہ قرآن میں کئی مقامات فرماتے لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے نبی یہ ایمان نہیں لا رہے، آپ کی دعوت پہ کان نہیں دھر رہے، ان کے پیچھے لگ کے لگتا ہے آپ اپنی جان گھلا دیں گے۔ اتنا نرم دل بنایا کہ اپنی امت کے لیے اور راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو کے دعائیں کرتے اور روتے ہوئے راتیں گزار دیتے، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اتنا نرم دل بنایا کہ جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا کی تھی کہ اے
نبی میں نے تیری یہ دعا، ایک ایسی دعا ہے جو لامحالہ قبول کرنی ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا زندگی بھر مانگی نہیں ہے کہ میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں، ذخیرہ کر لیتا ہوں، چھپا لیتا ہوں۔ اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، فرمایا میں نے اپنی دعا، وہ مخصوص دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا کے رکھ لی۔ اتنا نرم دل بنایا، اتنا نرم دل بنایا، بے شمار واقعات اور احادیث محترم بھائی۔ حلیم، اگلی خوبی اللہ کے آپ بیان فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، لأواہ حلیم، نرم دل بھی بنایا، بردبار بھی بنایا، حلم سے نکلا ہے حلیم۔ حلیم اللہ کی صفات میں سے ایک صفت بھی ہے، بردباری کا مظاہرہ کرنے والا، قوت برداشت رکھنے والا۔ انبیاء علیہ السلام جس منصب اور مقام پر فائز ہوتے ہیں نا جی، لوگ ان پر طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں، ان پر کیچڑ بھی اچھالتے ہیں، ان کو طرح طرح کے جو ہے وہ طعنے بھی مارتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو پھر حوصلہ دیتے ہیں، انہیں قوت برداشت دیتے ہیں، حلم عطا فرماتے ہیں۔ تو جو حلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، برداشت کیا، ساری قوم، قبیلہ، برادری مخالف ہو گئی، برداشت کیا، وقت کا حکمران بادشاہ اس کو دعوت دینے کے لیے پہنچے، اس نے بھی ملک سے نکلنے کا حکم دے دیا، برداشت کیا۔ بے شمار اللہ کے دین کے لیے، دعوت کے لیے انہوں نے مشقتیں اور تکلیفیں اور لوگوں کی باتیں برداشت کی۔ حلم اسی کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، اشج ان کا لقب تھا، منذر بن عائز بن منذر ان کا نام تھا، عبد القیس قبیلے کے وفد میں وہ آئے تھے اور بڑے حلیم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، کن الفاظ میں؟ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، اے اشج تیرے اندر دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں، الحلم والانات، ایک تو تیرے اندر بردباری ہے، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اور دوسرا وقار، تحمل، سکون، متانت اور سنجیدگی ہے تیرے اندر، تو یہ دو عادتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ خوبی عطا فرمائی تھی کہ وہ اواہ بھی تھے اور حلیم بھی تھے، صدیق، اواہ اور حلیم، تین خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اگلی خوبیاں کیا ہے؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کان امتن، امت کہتے ہیں مطلب پوری دنیا کے افراد کا جو مجموعہ ہے وہ امت کہلاتا ہے۔ اس دنیا میں 70 کے قریب امتیں آئی ہیں، آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 70 امتیں آ چکی ہیں۔ ہم 70ویں امت ہیں، ہمارے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، ہم آخری امت ہیں۔ انتم تتمون 70 امتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم 70ویں امت کو پورا کر رہے ہو۔ انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ، اور تم اللہ کے نزدیک سب سے بہترین امت اور سب سے زیادہ معزز امت ہو، ہمارے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، ہم 70ویں امت ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو امت کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جب دعوت کا آغاز کیا اپنے علاقے سے، اپنی قوم، برادری اور وقت کے حکمرانوں کے پاس گئے دعوت لے کر، تو کسی نے ساتھ نہیں، اکیلے۔ ہم کہتے نہیں اکیلا بندہ کیا کر لے جی، ہم کیا کر لیں جی جب پوری برادری ساتھ نہ دے، علاقہ ساتھ نہ دے، لوگ ساتھ نہ دیں تو کیا کریں؟ اپنا عقیدہ چھوڑ دیں، توحید کو ترک کر دیں؟ نہیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبی ہمارے سامنے کیا بیان کر رہی ہے؟ ان ابراہیم کان امت،
ایک بندہ ہونے کے باوجود وہ پوری امت تھے تو تنہا، لیکن امت والا کام، ایک بڑی جماعت والا کام، جو کام ایک بڑے افراد کا مجموعہ کرنا تھا، جس نے اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اپنے خاندان والوں کو دعوت، اپنی قوم والوں کو دعوت، وقت کے حکمرانوں کو دعوت، اکیلا بندہ یہ سارے کام کر رہا ہے۔ اور اس میں بہت بڑا سبق ہے محترم بھائیو، بہت بڑا درس ہے، بہت بڑی عبرت ہے ہمارے لیے بھی، کہ حالات جیسے بھی ہوں، ماحول جیسا بھی ہو، ہمیں اپنے عقیدے اور اپنے منہج کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیں وقت کے اور ماحول کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا نہیں چاہیے کہ جی ٹھیک ہے جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے ہم کر لیں، جدھر کو ساری فضا جا رہی ہے ادھر کو ہم چل لیں۔ یہ روش جہلا کی ہے، یہ عقیدہ توحید پر چلنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو طریقہ ہے نا جی، وجدنا علیہ آبانا، الفینا علیہ، وہ ہمارے باپ دادے کرتے ہیں، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، سارے لوگ کر رہے ہیں، جی کیا سارے غلط کر رہے ہیں؟ اگر غلط کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مجھے یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، جماعت کیا ہے؟ جب تو حق کے ساتھ کھڑا ہے، یہ جماعت ہے۔ وان كنت وحدك، خواہ تو اکیلا ہی کیوں نہیں ہے، اگر آپ حق پر ہیں تو پھر حق کے اوپر ڈٹ جائیں، اور حق کے اوپر ڈٹنا یہ سکھایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ خوبی بیان کی، کانا امتن، وہ کیا تھے؟ امت تھے۔ امت بے معنی امام کے بھی لیا ہے بعض مفسرین نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کا منصب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں ابراہیم ہم تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں، پیشوا بنانے والے ہیں، آپ رہبر بنیں گے۔ اللہ نے ہمیں بھی یہ دعا سکھائی ہے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم لوگوں کو دعوت دینے والے بن جائیں، لوگوں کو خیر کے کاموں کی طرف لگانے والے بن جائیں، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کسی بھی عضو سے کسی کو فائدہ پہنچے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کیونکہ اگر میری بات سے، میرے عمل سے کوئی راہ راست پہ آ گیا، کسی کو فائدہ پہنچ گیا، تو جتنی دیر وہ عمل کرتا رہے گا اور جتنے لوگوں کو آگے وہ دعوت دے گا، سب کا اجر و ثواب کس کے کھاتے میں لکھا جائے گا جی؟ میرے اور آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ واللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں جھنڈا تھمایا اور فرمایا کہ یہ جھنڈا کل میں کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں دوں گا، اللہ جس کے ہاتھوں سے یہ علاقہ فتح کروائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے یہ بات سنی تو ہمارے دل میں تمام پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی، کاش یہ جھنڈا مجھے ملے، کاش یہ جھنڈا مجھے ملے۔ لیکن جب اگلا دن آیا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں، علی کو بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا، جھنڈا ان کے ہاتھ میں پکڑایا گیا۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، واللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، ایک بندے کو بھی تیری وجہ سے ہدایت مل گئی نا تو یہ بات تیرے لیے کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہو گئی۔ تو امامت کا مطلب یہ ہے، یہ امامت کسی کرسی، عہدے، منصب، صدارت یا وزارت و مشارت کا نام نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر یہ کرسی، عہدے اور یہ صدارت اور وزارت اور مشارت کا کوئی لالچ اپنے دل میں نہیں رکھا۔ ان کی دعوت کی بنیاد اخلاص پر تھی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔
اللہ نے ان کو یہ خوبی یہ بھی دی تھی، اخلاص کی خوبی، اسی لیے اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ امامت کے منصب پر فائز کر دیا۔ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا کیا بنانے والا ہوں؟ امام۔ اور امامت کب ملتی ہے؟ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ صبر اور یقین جب مضبوط ہوتا ہے، بندے کے اندر صبر کا وصف جب راسخ ہوتا ہے، بندے کا یقین اور ایمان جب مضبوط ہوتا ہے، تو پھر اللہ امامتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ بلندیاں دنیا کی بلندیاں نہیں ہوتی، دنیا کے عہدے نہیں ہوتے، یہ وزارتیں اور مشارتیں نہیں ہوتی۔ آج لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہیں مبارکیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، فلاں یہ بن گیا اور فلاں یہ بن گیا، اور اس کے لیے اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا منہج سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ محترم بھائیو، پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ زندگی میں قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ توحید ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ ہمارا کردار ہے، ہماری سیرت ہے، ہمارا منہج ہے جو الحمدللہ ہم نے انبیاء سے سیکھا ہے۔ ہم نے اپنے اس منہج کو نہیں چھوڑنا، یہ دعوت والا منہج، یہ نرمی والا منہج، یہ لوگوں کو ساتھ ملا کے چلنے والا منہج، یہ جوڑنے والا منہج، یہ انبیاء کی سیاست والا منہج۔ ہم نے ان سیاست دانوں کے پیچھے لگ کے اپنے اندر تفریق پیدا نہیں کرنی۔ یہ آئیں گے، یہ آپ سے ووٹ لیں گے، آپ کو ایک دوسرے سے لڑائیں گے، چلے جائیں گے۔ جلسے، جلوس، نعرے، کارنر میٹنگیں، سب کچھ کریں گے یہ لوگ، اور ہمارے کئی سادہ لوگ، مسلمان بھائی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے لگ کے پھر یہ نہیں دیکھتے کہ بھی مد مقابل دوسری پارٹی کا بندہ وہ بھی کلمہ گو ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی عقیدہ توحید رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے سیاسی رائے مختلف ہو سکتی ہے، میری بصیرت یہ کہتی ہے کہ مجھے اسے یا ایسے سپورٹ کرنا چاہیے، اس کی بصیرت یہ کہتی ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، برداشت کرنا ایک دوسرے کو۔ حلم کیا ہے؟ حلم یہی تو ہے، ہم الجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ الجھاؤ والی پالیسی محترم بھائیو، یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، نہ ہماری معاشرت کے لیے، نہ ہمارا ملک اس بات کا متحمل ہے، نہ ہمارا دین، ہمارا اخلاق اور ہماری شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم ان معاملات میں اپنے آپ کو الجھائیں۔ خاص طور پر ہمارا منہج اہل السنہ والجماعہ کا، اہل الحدیث کا منہج تو یہ ہے ہی نہیں۔ اپنے اسلاف کو پڑھ لیں، انبیاء کی سیرتوں اور تاریخوں کو پڑھ لیں۔ امتن، تو ایک اکیلے ابراہیم کیا تھے؟ پوری امت کا کام انہوں نے کیا۔ ایک بندہ بھی حالات کو تبدیل کر سکتا ہے، ایک بندہ بھی اگر دعوت کا کام شروع کر لے تو اللہ اس میں بھی برکتیں ڈال سکتا ہے۔ من معک علی ھذا الامر، عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی دور میں آیا اور میں نے آ کے سوال کیا، من معک علی ھذا الامر، یہ تو دعوت آپ دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ بندے کتنے؟ کیونکہ ہم تو حق کو اس بات سے پہچانتے ہیں نا جی، افراد کتنے لوگ ہیں اس کے ساتھ، کتنے بندے اس کا ساتھ دینے والے ہیں؟ یہی سوال عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کیا۔ من معک علی ھذا الامر، کتنے افراد ہیں جی آپ کے ساتھ؟ فرمایا حر و عبد، صرف 2 بندے میرے ساتھ، کوئی زیادہ بندے نہیں ہیں۔ ایک آزاد ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت آپ کے ساتھ، اور ایک غلام ہے زید بن حارثہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ 2 افراد تھے جی آپ کے ساتھ، لیکن آپ کی دعوت حق پر مبنی تھی۔ یہ قافلہ چلا اور اللہ برکتیں عطا کرتا گیا، افراد ملتے گئے، بڑھتے گئے، تو امتن ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے ایک پوری امت کا کردار، ہمیں بھی ایک
فرد کو ایک ایک امت کا کردار ادا کرنا ہے۔ کسی بھی میدان میں آپ ہیں، آپ تجارت کے میدان میں ہیں، آپ ملازمت میں ہیں، آپ کسان ہیں، آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، نظر آئے یہ عقیدہ توحید رکھنے والا انسان ہے، آپ کی ہر بات سے، آپ کے ہر عمل سے توحید جھلکے، سنت کی دعوت جھلکے، پیغام چھلکے، صرف دنیا داری نہ ہو۔ قانتاً، ایک خوبی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی دی تھی، وہ قانت تھے، فرما بردار تھے، حنیف، ایک اللہ کی پرستش کرنے والے، ایک اللہ کو پوجنے والے، مسلم، فرما برداری کرنے والے، کبھی انہوں نے اطاعت سے منہ نہیں موڑا۔ 80 سال کی عمر، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ختنے کا جو اسلامی جو طریقہ ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم ختنہ کرتے ہیں، ہم تو بچپن میں کروا دیتے ہیں نا جی، تو ویسے ختنہ 7ویں دن ضروری نہیں ہوتا، بعد میں بھی کروایا جا سکتا ہے۔ 7ویں دن جو ضروری ہے وہ ہے اس کا نام رکھا جائے، اس کے جو ہیں وہ بال کاٹے جائیں، اور اللہ اگر توفیق دے تو عقیقہ کیا جائے۔ یہ 3 کام 7ویں دن کرنے ہوتے ہیں بچے کے، لیکن ختنہ جو ہے وہ 7ویں دن کروا لیں، یا 7ویں دن سے پہلے کروا لیں، یا 7ویں دن کے بعد کروا لیں، لیکن ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بڑا ہو گیا ہے، بڑا بھی مسلمان اگر ہوگا اور اس کا ختنہ نہیں ہوا تو مسلمان ہونے کے بعد اسے ختنہ کروانا ہوگا۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے تھے، 80 سال عمر، اللہ نے حکم دیا ابراہیم ختنہ کروانا، یہاں سے ختنے کا آغاز ہوا۔ ابراہیم نے ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ انتظار نہیں کیا، ہاتھ میں تیشہ تھا، کلہاڑا تھا، خود ہی جو ہے وہ انہوں نے اپنا اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنا ختنہ کر لیا۔ قانتاً، صدیقاً، اواہ، منیب کی بھی ایک خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، منیب کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ انیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ مضیاف کی ایک خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، مہمان نواز بڑے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ مہمان نوازی کا قصہ بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اول من ضیف الضیف، سب سے پہلے میزبانی کا جو سلسلہ شروع کیا تھا یہ ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا۔ اور ہماری شریعت میں تو مہمان نوازی اور میزبانی کے بڑے احکام آئے ہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان کی عزت نہیں کرے گا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ نے دیکھے کہ اللہ کے نبی نے کس چیز سے جوڑا ہے، اگر اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے تو مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان چاہے جیسا بھی ہے، جیسے میں نے ابھی واقعہ سنایا، وہ برا آدمی بھی آیا آپ کے گھر آیا، آپ کے در پر آیا، آپ نے اس کا بھی اچھے رویے، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بات کی۔ کافر بھی آیا، اسے 7 بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے نکال کر اللہ کے نبی نے پلایا۔ مہمان کا اکرام۔ جائزتہ یوم و لیلہ، فرمایا ایک دن اور رات تو آپ اسپیشل بندوبست کریں اس کے لیے، اور پھر اس کے بعد 3 دن وہ آپ کا مہمان ہے۔ 3 دن آپ اس کی جو گھر میں پک رہا ہے اسے بھی کھلائیں۔ اگر وہ 3 دن سے زیادہ بھی رہتا ہے، فرمایا فہوا علیہ صدقہ، تو پھر سمجھو یہ آپ کی طرف سے کیا ہو رہا ہے، اگر وہ زیادہ بھی رہ رہا ہے تو آپ کا صدقہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور بھی بے شمار خوبیوں سے نوازا، وہ بڑے وفادار بھی تھے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ نے انہیں خلیل کے منصب پر بھی فائز کیا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور قیامت کا جب دن ہوگا نا، سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ يُحْشَرُ النَّاسُ عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، کیسے اٹھیں گے؟ ننگے بدن، ننگے پاؤں، غرلا، غیر مختونین، ختنے بھی نہیں ہوں گے۔ اول من یکسا، سب سے پہلے کن کو لباس دیا جائے گا؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو لباس دیا جائے گا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی وہ صفات جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں۔ ہمیں بھی یہ صفات آج اپنے معاشرے میں، آج اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، اور جب یہ صفات کسی انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ انعامات دیتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ،
ہم نے دنیا میں بھی انہیں حسنات عطا فرمائی اور آخرت میں بھی وہ من الصالحین اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمیاں کوتاہیاں اللہ ان سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔